الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کا کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو خرابیاں ہیں، مذہب کو جس طرح بگاڑا جا رہا ہے، جہاں جہاں مذہب میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، ان خرابیوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کریں، لوگوں کے سامنے لائیں، تاکہ ان خرابیوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ غلط بات تو نہیں کی میں نے؟ کہیں میں غلط بات کروں تو آپ بتا دیجیے گا کہ مفتی صاحب یہ بات آپ کی غلط ہے۔ یہی مقصد ہے کہ نہیں؟ یہ آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ تو ان خرابیوں میں ایک بہت بڑی خرابی ہماری سوسائٹی میں ہے بے موقع توکل۔ توکل کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد کرنا، کہ جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ توکل ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے، یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ اعتماد کریں۔ غیر مسلم میں، ایتھیسٹ میں، ملحد میں، خدا کے منکروں میں اور ہم میں، ایمان والوں میں فرق کیا ہے کہ ایمان والے اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور غیر مسلم اور ملحد اور ایتھیسٹ جو خدا کے منکر ہیں وہ اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، بہت جگہ ہمیں حکم دیا ہے اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، یقین کرو اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ اب مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں توکل کے مسئلے میں، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ یہ میں توکل پہ بیان شروع کر رہا ہوں لوڈ شیڈنگ کی بات۔ میرا ارادہ کسی اور موضوع پر بیان کا تھا، لیکن بیان سے پہلے لائٹ چلی گئی، بار بار بیچ میں لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے۔ قاری صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا او ہو یہ کیا ہو گیا، سمجھ لیں؟ یہ کامن چیز ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ حالانکہ میرے بھائی، لائٹ جب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا پہلے سے انتظام ہونا چاہیے نا۔ 3 دن سے پوسٹ چل رہی ہے بیان ہوگا بیان ہوگا بیان ہوگا، تو 3 دن بہت ہوتے ہیں کہ یہ جو کہ الیکٹرک تو یہاں نہیں ہے، الیکٹریسٹی کا آلٹرنیٹ تلاش کرنے میں۔ لیکن کم و بیش ہم سب دینداروں کا، شاید میں بھی اس میں داخل ہوں، ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یار انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، یار انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی، یہ وہ برائی ہے جس سے ہماری خلافت ختم ہو گئی۔ ہم نے دنیا پہ 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، کوئی پلاننگ نہیں تھی ہماری فیوچر کی۔ یورپ ترقی کر رہا تھا، اسلحہ بنا رہا تھا، ہم پتہ ہے کیا کر رہے تھے اس وقت؟ ہم یہی کچھ کر رہے تھے۔ لائٹ آ رہی ہے، لائٹ جا رہی ہے، ابھی دوبارہ آئے گی تو پھر انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو تھا نا یورپ، وہ اسلحہ بنا رہا تھا، وہ ٹینک بنا رہا تھا، وہ جہاز بنا رہا تھا، ہم زیادہ پاور میں تھے، ہماری جو خلافتیں تھیں وہ زیادہ طاقت میں تھیں۔ بہت بڑے ایریا پر خلافت عثمانیہ نے حکومت کی ہے، اور تھوڑے دن نہیں کی ہے، صدیوں تک کی ہے۔ ہم باتیں بنا رہے تھے بیٹھ کے،
میں وہ دے دنا دن طاقت اکٹھی کر رہا تھا، ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑی ناکامی کا ذریعہ ہے. اس سے ہماری خلافتیں تباہ ہو گئیں، حکومتیں برباد ہو گئیں. ہم انفرادی طور پر طاقت میں ہونے کے باوجود غلام بنتے چلے جا رہے ہیں. میں یہاں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے یہاں خوشحالی دی ہے، پیسہ دیا ہے، آج تم طاقت میں ہو، لیکن اگر تم نے فیوچر کی پلاننگ نہیں کی تو تم طاقتور ہوتے ہوئے غلام، بدترین غلاموں جیسی زندگی گزارو گے یہاں پہ. اللہ بچائے. ماضی اٹھا کے دیکھو، لیکن کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کچھ سوچتے نہیں ہیں، ایک بھیڑ چال چل رہے ہیں بس. تو بے موقع توکل، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مسلمانوں کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے جو سرے سے توکل کرتا ہی نہیں ہے، جو لبرل مسلمان ہے. وہ کہتے ہیں توکل کیا ہوتا ہے؟ گاڑی کے ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی، بریک پہ پاؤں لگاؤ گے تو رکے گی. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہے یار؟ اللہ سے ہوتا ہے تو ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھوں تو اللہ گاڑی روک دینا، تو مان لوں گا کس سے ہوتا ہے؟ منہ سے بولنا پڑے گا بھائی صاحب. بھائی یہ دنیا پرست لوگ، اب سوشل میڈیا نے سب چیزوں کو مارکیٹ میں ان کر دیا ہے. ایک ہی کلپ کسی مسلمان اسکالر کا ہوگا، اس کے نیچے آپ اسکرول کریں گے تو دوسرا کلپ کسی ایتھیسٹ کا ہوگا، کسی پروفیسر کا ہوگا. وہ کہہ رہا ہوگا بھائی گریوٹی کی وجہ سے چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں، اللہ کو ہم جب مانیں جب نیچے سے اوپر جائیں. کیا خیال ہے؟ اللہ سے اگر ہوتا ہے تو اللہ چیزوں کو نیچے سے اوپر لے کر جائے نا، اوپر سے نیچے. تو سائنس کہتی ہے یہ تو سائنس سے ہو رہا ہے، اللہ سے کہاں ہو رہا ہے؟ تو ہم جب ان کو بتاتے ہیں نہیں بھائی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے. وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کسی کو آگ میں ڈالا گیا ہو اور وہ زندہ بچ گیا ہو، یہ تو تم لوگوں نے خود ہی بنا لی ہے معاذ اللہ. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے کوئی بندہ آگ میں جائے اور وہ بچ جائے تو ہم مانیں گے. اب یعنی ہر دور میں ہر ملحد کے سامنے ایک ایک بندے کو آگ میں ڈالا جائے، پھر یہ دکھایا جائے کہ اللہ جلاتا ہے تو جلتے ہیں، نہیں جلاتا تو نہیں جلتے. تو ایک طبقہ تو یہ ہے جس نے اسباب کی بالکل ہی نفی کر دی، اور اللہ پہ توکل کی بالکل ہی نفی کر دی کہ ہمیں نہ دعا مانگنے کی ضرورت، نہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت کہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اصولوں میں جوڑ دیا، اس سائنٹیفک اصولوں کے مطابق کائنات چلتی چلی جا رہی ہے. اب اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے کی چنداں ضرورت بولو نہیں. میں ایک دفعہ بخاری کے گھنٹے میں لیٹ آ گیا تھا تو ہمارے استاذ نے کہا کہ آنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، تو مجھے یہ لفظ اس وقت سے یاد ہو گیا. اب آنے کی چنداں ضرورت، اردو کا لفظ ہے نا، چنداں ضرورت نہیں ہے. اس وقت سے مجھے یہ لفظ زبان پہ چڑھ گیا. تو کہتے ہیں دعا مانگنے کی ہمیں چنداں ضرورت نہیں ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، 2 گولی پیناڈول کی کھا لو، آپ بغیر دعا مانگے ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر 2 گولی پیناڈول کی نہیں کھاؤ، چلو بھائی ہاں، اور اگر 2 گولی پیناڈول کی آپ نہیں کھاتے، آپ گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگتے رہو، سر کا درد ٹھیک بولو نہیں ہوتا. تو ہمیں اللہ پہ توکل کی کیا ضرورت ہے بھائی صاحب؟ صحیح ہے نا؟ یہ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں. ان کے لیے تو بڑی شدید وعیدیں ہیں قرآن میں. ان الذین یستکبرون، آواز اتنی گونج رہی ہے نا، بہت مجھے آواز بہت گونج رہی ہے. تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے دعا نہیں مانگتے اور ضرورت ہی نہیں سمجھتے دعا مانگنے کی، ان قریب ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا میں. اب دیکھو اللہ کو دھمکی یہ دینی چاہیے تھی کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے میں ان کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، ان کے سر میں درد ٹھیک بولو نہیں کروں گا. کیا خیال ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا نا. وہ بیمار ہو جائیں گے تو اگر وہ ٹھیک ہونے کی دعا نہیں مانگتے تو میں ان کو شفا، جملہ مکمل کر لو، نہیں دوں گا. ہونا یہ چاہیے تھا نا. لیکن اللہ نے یہ دھمکی نہیں دی. اللہ نے دھمکی دی جہنم میں پھینکوں گا ان کو میں، کم بختوں کو.
اس کا مطلب دعا مانگے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب دعا مانگے بغیر بھی پیناڈول کھا کے سر میں درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ نے دھمکی وہ دی ہے آخرت کی دھمکی. تبھی کافر بھی دنیا میں پنپتا ہے, مسلمان بھی دنیا میں پنپتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر دعا مانگنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آگے چل کے دیتا ہوں. ابھی تو میں مسلمانوں کی کتنی قسمیں بیان کر رہا ہوں؟ 3 قسمیں. بڑا ٹیکنیکل قسم کے آج کل میرے بیانات ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں سیدھا سیدھا بتاؤ یار, چوری حرام ہے, زنا مت کرو, ماں باپ کی خدمت کرو. یہ کیا آپ ٹیکنیکل طریقے سے بیان شروع کر دیا آپ نے؟ وہ آ رہا ہوں میں اس پہ بھی انشاءاللہ. دوسرے طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو جہاں توکل نہیں کرنا ہوتا ادھر بھی کر رہا ہوتا ہے, جو میجورٹی اسی قسم کی ہے. اب جیسے آج بیان سے پہلے توکل کیا گیا کہ 1 ہفتہ چونکہ لائٹ نہیں گئی ہے تو انشاءاللہ اب بھی لائٹ نہیں جائے گی, کیونکہ لائٹ لانا اور لے جانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ. اب ان کو کسی نے کہا ہوگا مسجد والوں کو, بھائی مفتی صاحب کا تم نے بیان رکھ دیا, ہو سکتا ہے بارش ہو جائے, ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے, تو انہوں نے کہا ہوگا اللہ نے چاہا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے پیسے مانگے, میں نے کہا پیسے میں نہیں دوں گا, کیا پتہ تم واپس نہ کرو. کہنے لگے اللہ نے چاہا تو میں واپس کر دوں گا, انشاءاللہ واپس کروں گا. میں نے کہا اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو؟ ہے بھائی, ہمیں کیا پتا کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ اللہ نے تھوڑی پہلے بتایا ہے. اب میں اس کو پیسے دے دوں اور وہ واپس نہیں کر رہا, اور وہ جواب میں کہے کہ اللہ نے چاہا تو واپس کروں گا. اب میں اللہ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ ہم نے تو تجھ پہ توکل کیا تھا, غفار بھائی کو پیسے دیے ہم نے, کس پہ توکل کر کے؟ اے اللہ تجھ پہ. تو اللہ کیا کہے گا کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں واپس اس سے واپس کرواؤں گا؟ میں نے کوئی گارنٹی لی تھی؟ ہیں بھائی, کوئی میری طرف سے وحی آئی تھی تمہارے اوپر یا الہام ہوا تھا؟ میں اگر جواب میں کہوں کہ میں خواب آیا تھا مجھے کہ یہ پیسے واپس کر رہا ہے, تو اللہ کہے گا میں نے گارنٹی لی ہے کہ یہ سچا خواب تھا؟ خواب میں تو 4 شادیاں ہو رہی ہیں آج کل لوگوں کی. صبح اٹھتے ہیں تو ویسے کنوارے کے کنوارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو کوئی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے؟ تو مبہم چیزوں پہ بھائی یقین کر رہے ہیں. تو مسلمانوں میں ایک بڑی قسم وہ ہے جو میجورٹی کی ہے, جو دیندار لوگوں میں میجورٹی اسی توکل کی قائل ہے کہ اسباب اختیار نہیں کرنا, اپنی طرف سے پلاننگ نہیں کرنی ہے, اور توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی وہ قسم ہے جس سے انسان برباد, قومیں برباد, کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ ہم اونٹ کی ٹانگ میں رسی باندھیں یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دیں کہ اللہ بچانے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شد عقالہ وتوکل علی اللہ. اونٹ کے رسی باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. جب کووڈ آیا, کرونا آیا, پوری دنیا میں ایک بیماری پھیلی وبا کی طرح, ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہو گیا کہ بھائی ایک خطرناک وائرس آیا ہے, دنیا کو تباہ کر کے جائے گا. سب سے زیادہ ڈاکٹروں کی راہ میں جو رکاوٹ بنا ہے جو طبقہ, وہ مذہبی طبقہ رکاوٹ بنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مذہبی طبقے نے نہیں مانا, آخر دم تک مر گیا, نہیں مانا, لیکن آخری دم تک مرتے مرتے بھی کہہ کے گئے کہ میں کووڈ سے نہیں مر رہا. ساری رپورٹیں پازیٹیو آ رہی ہیں, بھائی کووڈ وائرس جا چکا ہے, تباہ کر رہا ہے, سانس پھول رہا ہے. نہیں 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 نہیں, مجھے تو کووڈ ہے ہی نہیں. ارے مذہب کا کووڈ سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ یہ ایک بیماری ہے, میڈیکل سائنس سے اس کا تعلق ہے. تو مذہب کو مذہب کی جگہ استعمال کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو. کووڈ میں مذہبی آدمی ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات, کیونکہ ہمیں اس وقت مذہبی طبقے کو جج کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہم لوگ کس قدر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, کس قدر ہم بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. مذہب کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے ہمارے کہ کہاں مذہب کا استعمال کرنا ہے, کہاں اللہ پہ اعتماد اور توکل کی بات کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی. یہ ہمارے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اور صرف مسلمان رکاوٹ نہیں بنے, یہودیوں کے علماء بھی رکاوٹ بنے اس میں کہ یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہودیوں کا یہ سازش ہے, یہودی کہہ رہے ہیں امریکہ کی سازش ہے, امریکہ والے کہہ رہے ہیں چائنا کی سازش ہے.
چائنا والا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی سازش ہے اور مر سبھی رہے ہیں اس میں. کیا اس میں ہوتا ہے بھائی؟ اگر مان لیا جائے کہ دنیا میں ایک وبا پھوٹ پڑی ہے، ہر دور میں وبائیں پھیلتی ہیں، فرسٹ ٹائم تھوڑی ہوا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. میرا بھی کورونا پہ بیان کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میرا تو مقصد یہ سمجھانا ہے کہ کہاں مذہب ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور کہاں مذہب ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ تمہاری لائن نہیں ہے. جہاں ہمیں مذہب کو یوز کرنے کی اجازت ہے وہاں کر نہیں رہے، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں گھسے ہوئے ہیں. اور بھی بہت ہے، پوری ایک فہرست ہے. ڈاکٹروں نے بولا بھائی فاصلہ رکھو. ہم وہ حدیثیں پیش کرتے تھے کہ صفوں کو ملا کے نماز پڑھنے کا حکم. بھائی وہ تو نارمل حالات میں ہے، کیا بیماری میں بھی مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے؟ یہ کہاں وہ بے موقع حدیثیں پیش کر رہے ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا جسے جذام کی بیماری تھی، آپ نے مسجد نبوی میں ان کو داخل ہونے نہیں دیا، فرمایا ہم نے وہیں سے بیعت کر لیا تمہیں. فر من المجذوم فرارک من الاسد، حدیث میں آتا ہے جس کو جذام کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی، گوشت گلنے لگتا ہے، فرمایا اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہو. اب دوسری حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے لگتی نہیں ہے. تو ان حدیثوں کو دوسری حدیثوں کی روشنی میں حل کیا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہونا ضروری ہے. جب اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو بیماری نہیں لگے گی. یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی سے چپک کے کھڑے ہوں تو بیماری لگ جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس بیمار کے ساتھ ہوتے ہیں مگر آپ بیمار نہیں ہوتے. لیکن احتیاط بہرحال خود نبی نے حکم دیا احتیاط کرنے کا. تو میرا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی جہاں مذہب ہمیں گائیڈ کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہاں مذہب سے ہم ہدایت لیتے نہیں ہیں. جو ہماری فیلڈ نہیں ہے وہاں گھسے ہوئے. ایک اور آسان مثال دیتا ہوں میں آپ کو. طب نبوی کے نام سے آج کل بہت منجن بک رہا ہے. منجن سمجھتے ہو؟ منجن کی پہلے تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں ورنہ منجن سمجھ میں نہیں آئے گا. پہلے زمانے میں جب ہم بسوں میں سفر کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں لیکن پہلے زمانے میں جب کرتے تھے تو یہ واقعات اس وقت زیادہ نظر آتے تھے. تو میرے ساتھ ایسا بہت دفعہ ہوا کہ ہم کراچی سے بس میں بیٹھے اسلام آباد کے لیے، 24 گھنٹے کا سفر ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، باہر سے آیا اور سفر میں نماز کی تبلیغ کرنا شروع کر دی اس نے کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، نماز سفر میں نماز کی بڑی اہمیت. ہمیں اتنی خوشی ہوتی یار کتنا نیک آدمی، لگتا ہے ابھی تازہ 4 مہینے لگا کے آیا ہوا ہے. کیا یار اصل تو تقویٰ یہ ہے. جب جذبات کو مشتعل کر دیا اس کے بعد اپنا منجن نکالا. اس نے اپنا کیا نکالا؟ چورن اور کبھی منجن دانتوں کو صاف کرنے کا. یہ 5 روپے کی ڈبیا ہے، دانتوں سے بدبو کو. پھر اس کے جو فضائل چلتے ہیں، نماز کے اتنے فضائل نہیں جیسے اس کے 5 روپے کے منجن کے فضائل. یا کبھی چورن پیٹ، کیونکہ سفر میں اکثر پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو یہ چورن کیا کرتا ہے؟ پھر اس چورن کے جو فضائل، گیس خارج کرتا ہے اور جسم کو ہلکا، کولیسٹرول کم کرتا ہے، ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے. تو بس سب کچھ اس چورن کے اندر ہے. تو لیبل لگایا نماز کی ترغیب کا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اپنا منجن بیچنا. تو یہ محاورہ بن گیا ہے ہمارے کراچی میں کہ بھائی اصل بات اصل میں کچھ اور ہے، کر کچھ رہا ہے، مقصد اس کا منجن بیچنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مذہب، اب لوگ کیا کرتے ہیں، مذہب سے بہرحال انسان کو ایک محبت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یقیناً ہر مسلمان کو محبت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہر مسلمان کو محبت ہوتی ہے. تو اب جب کوئی کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے نا تو مذہب کا لیبل لگا کے منجن بیچا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ نے کلونجی کا تیل نکال لیا، بس اب ساری بخاری مسلم کی حدیثیں اب آپ کے کام کی ہیں، کیونکہ کلونجی میں حدیث میں آتا ہے شفا ہے. یقیناً صحیح حدیث ہے بالکل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ دے دیا کہ بھائی یہ تحقیق کریں گے ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ بتائیں گے وہی کہ کتنی کھانے میں، کیسے کھانے میں شفا ہے،
یہ تو ایک اشارہ ہے کہ ہر بیماری کی شفا اللہ نے رکھی ہے. کیسے رکھی ہے؟ کیا ایسے رکھی ہے کہ کوئی بھی تیل نکال کے پلا دے آپ کو, جس بیماری میں پلائے آپ ٹھیک ہو جاؤ؟ اگر ایسا ہوتا تو مسلمان سائنسدان علم طب میں ترقی کرتے پھر ماضی میں. وہ کہتے بھائی کینسر کے لیے بھی کلونجی, شوگر کے لیے بھی کلونجی, گھٹنا ٹوٹ گیا تو بھی کلونجی, ہر چیز میں کیا ہے؟ کلونجی. بس پھانکتے رہو. نہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا. علم طب کی مسلمانوں نے طب یونان سے سیکھا اور پھر آگے اس کو بہت ترقی دی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جس کو کلونجی کا تیل بیچنا ہوگا نا, یا کلونجی کا منجن بیچنا ہوگا پاؤڈر بنا کے, وہ سہارا لے گا. وہ آپ کے گردے میں پتھری ہے, آپ اس کے پاس چلے جائیں, بھائی کلونجی کا میں نے ایک ایسا پاؤڈر بنایا ہے تیرے گردے کی پتھری نکال دے گا. بھائی تجھے کس نے بتایا گردے کی پتھری کا کلونجی سے ڈائریکٹ کوئی تعلق ہے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری میں شفا ہے. اور اس حدیث کو استعمال کر کے نا, غلط استعمال کر کے کرونا میں قہوے پلا پلا کے بہت سے جنازے کروائے حکیموں نے. میں خود جانتا ہوں ایسے پیشنٹ کو جن کو حکیموں نے کلونجی کے اور ایک اور سنا مکی کے نام سے ایک بوٹی آتی ہے اور اس طرح کی چند چیزیں جو حدیث میں ہیں. اب حدیث میں اس کو کیسے ہے وہ تھوڑی ہے, تو وہ استعمال کرا کے نا کروڑ پتی بن گئے وہ کووڈ کے دنوں میں نا, کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے, یہ پاؤڈر منجن ہمارے پاس بک رہا ہے. لوگ آئے اور وہ کروڑوں روپے کے مالک بن گئے, اور لوگ قہوے پی کے ان کو موشن لگے, مادہ فاسدہ نکلتا رہا ان کا, اور بالآخر ایک دن وہ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے. ایک حکیم صاحب تھے, ہر ایک کو جلاب کی دوا دیا کرتے تھے. وہ کسی نے بولا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو پہلے جو فاسد مادہ ہے, جو گندے مادے ہیں نا پیٹ کے اندر, وہ نکلنا بہت ضروری ہے. وہ نکلیں گے تو پھر علاج ہوگا. تو ہر ایک کو موشن کی دوا دے دیتے, وہ جلاب موشن. ایک بیچارہ باریک سا آدمی آیا, لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. حکیم صاحب اناڑی تھے, انہوں نے ایک لفظ سنا ہوا تھا کہ بھائی پیٹ میں سے فاسد مادوں کا نکلنا بہت, آج کل حکمت میں یہی رہ گیا ہے. کچھ اچھے حکیم بھی ہیں لیکن میجورٹی میں یہی رہ گیا ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں, پہلے مادے فاسد مادوں کا نکلنا بہت ضروری ہے. تو اس کو جلاب کی دوا دی, وہ بیچارہ آدھا ہو گیا نا, جلاب رک ہی نہیں رہے. حکیم صاحب کو روکنے کی نہیں آتی تھی صرف. اب لوگ حکیم صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے حکیم صاحب اس کا تو جلاب رک ہی نہیں رہے. حکیم صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. نکلنے تو گند صاف ہو رہا ہے نا, جیسے یہ ہجامہ والے بولتے ہیں گندا خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. او بھائی ایسا نہیں ہے, خون ہے یہ, جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. کوئی ڈیزل نہیں ہے, خون ہے, بلڈ ہے, تو جتنا نکلے اتنا اچھا. تو وہ بیچارہ مر گیا. نکلتے نکلتے کیا ہوا؟ مر گیا. لوگ آئے حکیم صاحب کے پاس, حکیم صاحب وہ تو مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, صاف ستھرا ہو کے مرا ہے وہ. تو وہ کووڈ کے دنوں میں کیا تھا, جب پوری دنیا میں ایس او پیز بنائی گئی, بھائی فاصلے سے کھڑے ہوں, تو مان لینا چاہیے تھا کہ بھئی ہماری فیلڈ نہیں ہے یہ, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. کوئی ایک ڈاکٹر غلط کہے گا نا, یہ بھی وہ بھی صحیح, وہ بھی کہہ رہا ہے. ہاں یاد رکھو ہر طبقے میں کچھ بے وقوف ہوتے ہیں جو پوری دنیا سے کٹ کے الگ چل رہے ہوتے ہیں. ایسے ڈاکٹروں میں بھی کچھ بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک بات کر رہے ہیں, یہ نئی ریسرچ لائے گا مارکیٹ میں, تو ہمارے علماء لوگ اس نئی ریسرچ سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے عوام میں جو جمہور علماء جو بات کہہ رہے ہیں نا, عوام اس سے متاثر نہیں ہوتی. عوام غامدی سے متاثر ہوگی. نہیں لایا ہے بھائی مارکیٹ میں, غامدی صاحب کیا لائے ہیں؟ کوئی نئی چیز لاتے ہیں ہمیشہ. طلاق کے مسائل کا بیڑا غرق کر دیا, نبی کی جسمانی معراج کا انکار کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کر دیا. کہتے ہیں تحقیق اس کا نام ہے. اور جو ساری دنیا کے سارے علماء کہہ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو کیا پتا. بھائی کسی فیلڈ میں 2-4 آدمی تو غلط ہو سکتے ہیں, ساری دنیا کے سارے علماء غلط نہیں ہو سکتے. پھر یہ مثال دیتے ہیں یہود و نصارہ میں بھی تو سارے غلط ہو گئے. بھائی یہود و نصارہ میں ممکن ہے, اس امت میں ممکن نہیں ہے. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اس امت میں اتنا بڑا طبقہ گمراہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
تو اللہ 2-4 لوگوں پہ دین کو ڈیپینڈ نہیں کریں گے کہ 2-4 لوگوں پر پورے دین کا مدار ہو کہ انہوں نے سمجھا ہے باقی تو گھاس کھا رہے ہیں. تو علم دین کی لائن میں بھی پوری امت ایک بات کر رہی ہوتی ہے, چلتی اس کی بات ہے جو سب سے ہٹ کے لایا ہوتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں. تو ایسے ہی علماء کس سے میڈیکل سائنس میں میں نے دیکھا ہے ان لوگوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں جو جمہور ڈاکٹر سے ہٹ کے الگ بات کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ ہے حق پرست, یہ بندہ لایا ہے صحیح. تو اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی اس فاصلے سے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, یہ وقتی طور پر ایک بیماری کے علاج کے لیے ایک احتیاط بتائی گئی ہے, تو کیوں مخالفت کر رہے ہو؟ اتنی زیادہ مخالفت ہر چیز میں. اس سے پھر لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ مذہبی لوگ نہ ترقی کر سکتے ہیں نہ ترقی کرنے دیں گے. یہ توہمات کی دنیا سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے بدنام مذہب ہوتا ہے, حالانکہ مذہب نے تو خود احتیاط کا حکم دیا ہوتا ہے, نہ یہ کہ احتیاط کے خلاف چلنے کا حکم دیا ہوتا ہے. اگر مذہب نے اسباب اختیار کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے شد عقالہ وتوکل علی اللہ, اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. نبی کا حکم ہے اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھو. نبی کہتے ہیں نہیں رسی نہیں باندھو, جن کا کامل ایمان ہوتا ہے ان کے اونٹ رسی باندھے بغیر بھی کہیں نہیں جاتے. نہ بھائی نہ, اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے, اس کا رسی سے تعلق ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایمان سے کس کا تعلق ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. پہلے تو مسلمانوں کی قسمیں بتا دوں نا. وہ ایک آدمی کے گھر کوئی شخص گیا تو میزبان کا کتا بھونکنے لگا مہمان پہ. میزبان کا کتا بھونکنے لگا مہمان پہ. مہمان ڈر گیا بیچارہ. جب میزبان نے دیکھا کہ مہمان ڈر رہا ہے تو میزبان نے مہمان کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ ڈرو مت, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں. مہمان کہتا ہے مجھے تو پتہ ہے لیکن پتہ نہیں تمہارے کتے کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ مجھے تو پتہ ہے لیکن یہ بات پتہ نہیں تمہارے کتے کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو اونٹ کو تو نہیں پتا نا کہ آپ میں اللہ پہ توکل ہے یا نہیں ہے, وہ تو دیکھے گا رسی نہیں ہے پتلی گلی سے نکل لے گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر توکل کا مطلب کیا ہے؟ جب اسباب ہی اختیار کرنے ہیں تو پھر ہم میں اور غیر مسلم کی زندگی میں فرق کیا ہو گیا؟ تو توکل کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ توکل تو جب تھا جب اونٹ کی رسی مت باندھو اور نظر کس پہ رکھو؟ بولو, اللہ پہ نظر رکھو. بھائی توکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن پہ نتیجہ کبھی مرتب ہوتا ہے کبھی مرتب نہیں ہوتا. یہ ایک لمبی بحث ہے, میں اس کو سمیٹ کے مختصراً آپ کو ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. توکل میں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ سبب اختیار نہ کیا جائے کسی کام کا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بلکہ اس سے بھی پہلا اسٹیپ, توکل کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ سبب اللہ نے اس کام کا سبب اس بات کو رکھا ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو نتیجے سے روک سکتا ہے. عین ممکن ہے آپ اونٹ کے پاؤں میں رسی کے بجائے زنجیریں باندھ دو پھر بھی اونٹ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, چوری ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ممکن ہے. آپ دکانوں پہ موٹے موٹے تالے ڈال دو پھر بھی دکان سے مال چوری ہو جائے. کوئی بم دھماکہ کرے پورا شٹر ہی اڑا دے, زلزلہ آئے پوری دکان تباہ ہو گئی. تو ہم نے توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ. بھائی ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو توکل سے رزلٹ کیا ہوگا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں, جو میرا کام تھا میں نے کر دیا, اب جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا, جو ہوگا وہ میرے لیے بہتر, کیونکہ اللہ دشمن نہیں ہے ہمارا, اللہ ارحم الراحمین ہے. اس کے بعد بھی اگر ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں, ہم خوش ہیں, کوئی بات نہیں. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. جب لڑائی ہوئی نا, جنگ ہوئی صحابہ کی, غزوہ احد میں شکست ہو گئی اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے,
مشرکین مذاق اڑانے لگے، دیکھو تمہارا خدا معاذ اللہ کہاں ہے، اور دیکھو تمہیں نقصان ہو گیا، تم نے بدر میں فتح حاصل کی تھی، اب تمہیں شکست ہو گئی، کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے اللہ جو بچانے والا ہو؟ تو بڑی بگلے بجا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہمیں فائدہ بھی اللہ نے پہنچایا تھا، نقصان بھی کس نے پہنچایا ہے؟ اللہ نے پہنچایا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، بھائی ہم نے تو ڈیفنس کی پوری کوشش کی تھی، پورے اسلحے کے ساتھ، تیاری کے ساتھ آئے، سب کچھ کیا ہم نے جو اسباب کی دنیا میں ہمارے لیے ممکن تھا۔ ایسا نہیں کیا کہ مشرکین مکہ تلواروں کے ساتھ آئے اور ہم غلیلوں کے ساتھ آئے، نہ، ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آئے اور ہم نے مسلح بچھا کے صرف دعائیں مانگنا شروع کر دی، لڑائی کے لیے ان کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ادھر سے تیر برس رہے ہیں اور ہم نے کوئی جنگی زرہیں بھی نہیں تھی ہمارے پاس، نہ ہم نے استعمال کی، بس تیر کھانے کے لیے ہم آ گئے کہ بچانے والا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ، کہ ہم آئے بس بچانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ۔ نا 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 نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہے کی ٹوپی، جنگی ٹوپی، جنگی لباس، جو اسباب ہو سکتے تھے پورے اختیار کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنگ میں جیتنے کے جو اسباب ہو سکتے تھے ہو گئی بھائی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ہمیں وہ مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دی تھی، ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی مصیبت ہمیں پہنچا رہا ہے تو وہ مصیبت دیکھنے میں مصیبت ہے، حقیقت میں مصیبت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کس کے حکم کو پورا کیا بھائی؟ اللہ کے حکم کو۔ اب اونٹ کو آپ نے رسی باندھی، اونٹ مارکیٹ سے شارٹ، تو آپ کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ہاں بقرعید میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانور موٹا تازہ لے کے آتے ہیں، رات کو باندھتے ہیں کھونٹے میں، صبح صرف کھونٹا ہوتا ہے، جانور نہیں ہوتا۔ اب ہم نے تو احتیاط کر لی بھائی، کھونٹے سے باندھا تھا، ایسے ہی چھوڑا نہیں تھا، لیکن وہ چور کمبخت یا تو کھونٹا بھی لے جاتا، وہ ہمیں سڑانے کے لیے کھونٹا اس نے وہیں چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ جو مصیبت، انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے اس کا وہ نعم البدل یا تو دنیا میں دے دے گا یا آخرت میں۔ بھائی ہمیں پتہ کہاں سے چلا؟ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میسنجر آف گاڈ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میسنجر آف گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو بات کریں گے وہ آپ کی اپنی نہیں ہوگی، اللہ کا پیغام ہوگا جو بندوں تک نبی کی زبان سے پہنچے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت مسلمان کو پہنچتی ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے شر نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا نہیں ہوتا تو مان لو بھائی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب جیسے مذہبی لوگ سائنس میں ٹانگ اڑاتے ہیں نا، ایسے سائنسی لوگ مذہب میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دے دوں، یہاں سائنسدان کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر کوئی مصیبت آپ کو پہنچے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کا ابھی تک کوئی سائنسی آلات سے کوئی ٹھوس شواہد ہمیں بولو نہیں ملے۔ اور بھائی جان وہ کہتے ہیں سائنس بلیو رکھتی ہے مشاہدے پر، تجربوں پر۔ سائنس کس پہ بلیو رکھتی ہے؟ کوئی چیز تجربے سے ثابت ہو جائے، تو تجربے سے تو ثابت نہیں ہو رہا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اس میں آپ کی بہتری ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے میرے بھائی۔ سائنس یقیناً اس پہ بلیو رکھتی ہے کہ جب تک کوئی تجربے سے ثابت نہ ہو وہ سائنسی تحقیق نہیں بنتی، لیکن کیا ہر تحقیق تجربے کی محتاج ہوتی ہے کیا؟ نا 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 نا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے بتاؤ، پانی جو ہے، پانی ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کا مجموعہ ہے، 2 ہائیڈروجن کے مالیکیول اور 1 آکسیجن کا۔ تجربہ کیا میں نے اور آپ نے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی، کیا تجربہ؟ میں نے تو نہیں دیکھا کبھی 2 ہائیڈروجن اور آکسیجن آ کے ملے ہوں، نہ میں نے ہائیڈروجن کو دیکھا، نہ میں نے آکسیجن کو، نہ میں نے ان کو ملتے ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں پانی پانی ہے بھائی۔ آپ کہہ سکتے ہو سائنس نے تجربہ کیا نا، تو وہ سائنس کا مشاہدہ ہے نا، سائنسدانوں کا، ہمارا تھوڑی ہے۔ لیکن ہمیں سائنسدانوں پہ اعتماد ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان، جاپان کے بھی، فرانس کے بھی، اور ساری دنیا کے سارے سائنسدان کہہ رہے ہیں 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کا ہے، تو سچ کہہ رہے ہوں گے نا۔ مشاہدہ سائنسدانوں کا ہے میرے بھائی، لیکن ہمیں چونکہ سائنسدانوں پہ اعتماد ہے کہ یہ ان کی فیلڈ ہے، تو ہم نے بغیر تجربے کے اس خبر کو درست مان لیا۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرے نا کہ میں نہیں مانتا، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، تو پاگل ہو گیا ہے،
اس نے پانی نہیں پیا اس لیے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. پانی کی کمی ہو گئی ہے اس کی باڈی میں, 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ملا کے پیے گا تو سیٹ ہوگا اس کی کھوپڑی. تو ہم نے تو مشاہدہ نہیں کیا. تو مخبر صادق جس کے سچے ہونے کا آپ کو یقین ہو, اس کی خبر پہ اعتماد کیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ تھے. یہ خارجی دلائل سے یہ بات ثابت ہے, اس کے بے شمار دلائل ہیں. تو جب آپ کا اللہ کا میسنجر ہونا ثابت ہو گیا تو عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. جس نے بنایا ہے اس کائنات کو وہ کریٹر ہے. تو وہ جب خود کہہ رہا ہے اپنے میسنجر کے ذریعے, تو آپ اس کو سائنس سے تھوڑی جھٹلا سکتے ہو. سائنس سے جب جھٹلا سکتے ہو جب سائنسی تحقیق سے اس کے خلاف ثابت ہو جائے, اور وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرے, ٹیکنیکل باتیں ہو رہی بھی, میں آسان باتوں کی طرف آ رہا ہوں. آپ کو یار ہم تو 4 شادیاں سننے آئے تھے, یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. آ رہا ہوں تھوڑا سا. میں آج کل یہ جو ہمارے یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ جو ہے نا, یہ بہت ہی الہاد کی طرف جا رہے ہیں, اور سائنس کر کر کے نا پاگل ہوئے ہیں. یہ بالکل چاند پہ تو نہ سفر کرنا ہے انہوں نے, نہ قدم رکھنا ہے. ان کو سائنس سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ چیزیں ایجاد کر لیں, یہ تو فائدہ ہوا نہیں. اتنا فائدہ ہو گیا کہ علماء کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور مذہب کے خلاف باتیں شروع کر دی ہیں. ہمارے پاکستان میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, ملحد ہیں, بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں نا آج کل کہ خدا کا کرنا کیا ہے, ہم نے مذہبی آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں نا جو نہ ادھر پورے ہیں نہ ادھر کے, کہیں کے بھی نہیں رہے بیچارے. تو وہی بات ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب ایک دفعہ, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سفر کر رہے تھے جہاز میں, تو کسی کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو کہنے لگا یار یہ مسلمان اسی لیے ترقی نہیں کر رہا کہ یہ الٹے سیدھے کے چکر میں ہی پڑے رہتے ہیں, الٹے ہاتھ سے نہیں کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو حضرت نے اس سے فرمایا آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے بھائی, آپ اس چکر سے نکلے ہوئے ہو نا, آپ تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہو, تو چاند پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو آپ. اس میں کیا جاتا ہے یہاں کے بجائے؟ وہی بات ہے کہ بھائی مذہب میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو, اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھایا یا سیدھے؟ جب مذہب نے کہہ دیا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, اللہ کو سیدھے ہاتھ سے کھانا پسند ہے, الٹا ہاتھ اللہ نے گندگی صاف کرنے کے لیے رکھا ہے, تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ اتنی تہذیب تو گورا بھی مانتا ہے نا. دیکھو ننگے ہو کے لیب میں تحقیق کریں, برہنہ ہو کے, چڈی اتار کے, تو تحقیق میں کوئی کمی آتی ہے؟ بولو. لیکن انگریز بھی جب تحقیق کرتے ہیں پورے پینٹ شرٹ سوٹ بوٹ میں جا کے ٹائی لگا کے جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں لیب میں, تو اس کا کوئی تعلق ہے ترقی سے؟ لیکن بھائی تہذیب بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک ایتھیس میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسلام نے بیٹھ کے پانی پینے کا کیوں حکم دیا ہے, کھڑے ہو کے انگریز پانی پیتے ہیں پھر بھی اتنی ترقی کر لی, اور بیٹھ کے پانی پینے سے کوئی صحت کو فائدہ نہیں ہوتا, کھڑے ہو کے پانی پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو اسلام نے ایسی فضول معاذ اللہ فضول بات کیوں کی؟ میں نے کہا آپ کپڑے پہن کے آئے ہو, اگر آپ بغیر کپڑوں کے بیٹھ جاتے یہاں پہ, کوئی صحت کو نقصان تھا اس سے؟ ہے بھائی کوئی نقصان تھا صحت کو؟ کپڑے پہنو نہیں پہنو صحت کا اس سے کوئی تعلق. ہاں جب سردی ہو اور بغیر کپڑوں کے گھومو گے تو ایک الگ بات ہے, نارمل ٹیمپریچر میں کپڑے پہن کے بیٹھو یا کپڑے اتار کے بیٹھو. تو میں نے کہا پھر کپڑے پہننے کے تکلف کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہی بات ہے, سائنس کو مسلط کر لیا, جو سائنس کا موضوع نہیں ہے وہاں بھی کس کو گھسیڑا جا رہا ہے؟ سائنس کو. بھائی تہذیب اخلاقیات یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دو چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. جلدی سے بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, بات میری لمبی ہو رہی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ توکل کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے اسباب اختیار کیے, کاروبار کیا, پوری محنت سے آپ نے کاروبار کیا, پورا زور لگا دیا, لیکن ہر ایک کو نتیجہ نہیں ملتا. جس کو اللہ چاہتا ہے نتیجہ دے دیتا ہے, جب نہیں چاہتا تو نتیجہ نہیں ملتا. تو جس کو نتیجہ مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, کافر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا.